بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ صفات سلبیہ کا بیان ختم فرمانے کے بعد مشائخ ماتریدیہ کے دلائل کو اجمالاً پیش فرما رہے تھے، اور ان میں جو کمی بیشی حضرت کی نظر میں تھی، جو خامیاں یا جو کوئی کمزور پہلو تھے، ان کو بھی واضح فرما رہے تھے. اور اس نیت سے ان کمزور پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا تھا کہ دلائل میں مزید حسن لایا جائے، مزید ان میں محنت کر کے سوچ و بچار کر کے ان کو مزید مضبوط بنایا جائے، تاکہ کوئی باطل نظریے کا حامل ان دلائل پر ان کمزور راستوں سے وار نہ کرے. فرماتے ہیں وَأَنَّ الْوَاجِبَ، مشائخ ماتریدیہ نے مختلف دلائل دیے تھے. آخری ایک دلیل تنزیحات کے باب میں صفات سلبیہ میں یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرکب نہیں ہے اور واجب الوجود ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ وَأَنَّ الْوَاجِبَ لَوْ تَرَكَّبَ، اگر واجب الوجود مرکب ہو جائے گا تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ اس کے اجزاء و صفات کمال سے متصف ہوں گے یا نہیں. کہتے ہیں فَأَجْزَاؤُهُ اما ان يتصف یا اما ان تتصف بصفات الکمال، یا تو اس کے اجزاء صفات کمال سے متصف ہوں گے یا نہیں. اگر تو متصف ہوں فیلزم تعدد الواجب، تو واجب کا تعدد لازم آئے گا. اولا، لیکن اگر اجزاء صفات کمال سے متصف نہ ہوں تو پھر کیا لازم آئے گا؟ نقص لازم آئے گا. فیلزم النقص والحدوث، تو نقص اور حدوث لازم آئے گا. یعنی اگر ہم ان اجزاء کو صفات کمال سے متصف مانتے ہیں، تعدد وجباء کا قول لازم آئے گا کہ جو کہ منافی توحید ہے. تعدد وجباء کا قول لازم آئے گا جو کہ منافی توحید ہے. لیکن اگر ہم ان اجزاء کو صفات کمال سے متصف نہیں مانتے تو تعدد وجباء کا قول تو لازم نہیں آئے گا. لیکن پھر ایک اور مسئلہ لازم آ جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ اجزاء صفات کمال سے متصف نہیں ہے تو نقص لازم آئے گا، اور واجب نہیں ہے تو حدوث بھی لازم آ جائے گا. یہاں پہ بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا اس دلیل کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرکب نہیں ہے، بلکہ ذات خدا بندی واجب الوجود ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے. اور یہ ذات باری تعالی مرکب بھی نہیں ہے، اور ذات باری تعالی کسی کی محتاج بھی نہیں ہے. ذات باری تعالی خود واجب ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور چیز واجب الوجود نہیں ہے. ذات باری تعالی واجب الوجود ہے، حادث نہیں. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں جن کو ہم مرکب مانتے ہیں وہ ساری کی ساری حدوث کے قبیل سے ہیں. اس دلیل کو علماء ماتریدیہ نے واجب الوجود کے اس بات میں پیش کیا، لیکن امام صاحب یعنی ہمارے شارح فرماتے ہیں کہ اس میں کمزور پہلو ہے. وہ کمزور پہلو کیا ہے کہ اگر کوئی معترض آئے اور وہ یہ کہے کہ اے علماء کی جماعت، آپ واجب الوجود کو عدم مرکب مانتے ہیں، دلائل میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اجزاء مرکب ہوں گے، صفات کمال سے متصف ہوں گے. اجزاء کی ترکیب کو آپ صفات کمال سے متصف مانیں گے تو آپ کو تعدد وجباء کے قول کے سامنا کرنا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو آپ کو نقص اور حدوث کے التزام کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ بات یہ ہے کہ اجزاء یہ تو صفات سے متصف ہوتے ہی نہیں ہیں. اجزاء کا تو اتصاف ہی نہیں ہوتا صفات سے، بلکہ مجموعے کا، پورے مجموعے کا اتصاف ہوتا ہے صفات کمال سے. تو اس سے دلیل میں یہ ایک خامی ہے جو امام صاحب نے واضح فرمائی. مزید فرماتے ہیں وَأَيْضًا، مزید یہ کہ اسی طرح اما ان يكون على جميع الصور والاشكال، اگر وہ مرکب ہو تو پھر وہ تمام تر صورتوں سے، تمام تر شکلوں سے اور تمام تر کیفیات اور مقادیر سے مرکب ہوگا یا نہیں. جو چیز مرکب ہوتی ہے اس سے کوئی صورت ہوتی ہے، کوئی شکل ہوتی ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے، کوئی مقدار ہوتی ہے. تو کیفیات، اشکال، صورتیں، مقادیر، ان پر بھی ہم گزشتہ اسباق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لا محدودہ اور لا معدودہ، لا صورتہ کہ صورت کیسے بنتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر مرکب مانیں گے تو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو العیاذ باللہ یا تو تمام تر صورتوں، تمام تر شکلوں، تمام تر کیفیات اور تمام تر مقادیر سے مرکب ماننا پڑے گا. اگر ہم ان تمام چیزوں سے مرکب مانیں گے تو پھر ہمیں کس مشکل کا سامنا کرنا ہوگا؟ فیلزم اجتماع الابداد،
تو ازداد کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صورتوں میں کوئی صورت خوبصورت ہے اور کوئی صورت بدصورت ہے، اشکال میں کوئی شکل اچھی ہے کوئی بری ہے، کیفیات میں لے لیں تو اسی طریقے سے رنگ لے لیں، مثال کے طور پہ ایک طرف سفید رنگ ہے اور اسی کے بالکل محاذات میں کالا رنگ ہے، تو ان دونوں میں بھی تضاد ہے، ان دونوں میں مخالفت پائی جاتی ہے، تو ازداد پایا گیا۔ اگر تمام صورتوں، تمام شکلوں، کیفیات اور مقادیر سے مرکب مانیں گے تو اجتماع ازداد لازم آئے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ذات یعنی واجب الوجود کی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ واجب جو ہے وہ مرکب ہو گیا اور مرکب ہونے کے بعد وہ تمام صورتوں، تمام شکلوں اور تمام کیفیات مقادیر سے مرکب نہیں ہے، بلکہ وہ بعض صورتوں اور بعض شکلوں پر ہے تاکہ اجتماع ازداد کا قول لازم نہ آئے۔ اگر ہم بعض شکلوں، بعض صورتوں، بعض کیفیتوں اور بعض مقداروں پر مان لیتے ہیں، واجب الوجود کی ترکیب کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر ایک اور سوال لازم آئے گا کہ یہ بعض صورتیں، بعض شکلیں، بعض کیفیتیں جو آپ نے مانی ہیں، یہ بعض کا قول آپ کہاں سے لے آئے، یہ بعض آپ کو کہاں سے حاصل ہو گئی؟ اگر تو ان بعض کے لیے ہم کوئی مرجح مانتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مرجح اور مخصص کے محتاج ہو جائیں گے اور قدرت غیر کے تحت داخل ہو جائیں گے، اور یہ بھی قول منافی توحید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان بعض صورتوں، بعض شکلوں، بعض کیفیات، بعض مقادیر کو بلا مرجح مانتے ہیں، ترجیح بلا مرجح مانتے ہیں، تو یہ قول بھی درست نہیں ہے، ترجیح بلا مرجح بھی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ او علی بعضها، اگر ہم بعض شکلوں، بعض صورتوں پر مانتے ہیں تو یہ قول اس لیے باطل ہے اگر ترجیح بلا مرجح کے قائل ہوتے ہیں چونکہ یہ صفات مستویۃ الاقدام فائدہ دینے میں برابر کی ہیں، برابر درجے کی ہیں۔ مستویۃ الاقدام کس چیز میں برابر ہیں؟ فی افادۃ المدح والنقص، یعنی صفات کمال مفید مدح ہیں جبکہ صفات نقص جو ہے مفید نقص ہیں۔ صفات کمال مفید مدح اور اضداد صفات کمال جو ہیں وہ مفید نقص ہیں، اس لیے یہ دونوں برابر ہیں افادہ کے اندر، یعنی صفات کمال اور ازداد صفات کمال یہ دونوں افادے میں برابر ہیں۔ جب برابر ہیں تو برابر درجے میں سے اگر ہم یعنی بعض شکلوں پر مان لیتے ہیں، بعض کیفیتوں پر، بعض مقادیر پر مان لیتے ہیں، مفید مدح والی صورتیں مان لیتے ہیں، خوبصورت اور بدصورت صورتیں نہیں مانتے، تو پھر ترجیح بلا مرجح کا قول لازم آئے گا، کیونکہ یہ برابر درجے میں ہیں، افادے میں، مفید ہونے میں یہ ہر طرح کی صفات کمال اور ازداد صفات کمال یہ دونوں برابر ہیں۔ علامہ دفتردانی رحمۃ اللہ علیہ جو عبارت لائے ہیں مستویۃ الاقدام، اصل میں یہ استعارہ ہے ان جنگجوؤں سے جو میدان جنگ میں کھڑے ہوں اور ان کے پاؤں بالکل برابر ہوں اور ان کی صف سیدھی ہو، وگرنہ مراد یہاں پر مستویۃ ہی ہے کہ دونوں صفات برابر درجے کی ہیں۔ یہاں پر معترض نے ایک سوال یہ کیا کہ حضرت آپ برابر درجے کی صفات مانتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا واجب الوجود کی ذات جو ہے وہ بعض صورتوں سے مرکب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ترجیح بلا مرجح ہے، تو پھر ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ کیا محدثات یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے جو مصنوعات اور مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ صانع عالم ہے، خالق عالم ہے، تو کیا مصنوعات و مخلوقات اور محدثات چونکہ اللہ تعالیٰ محدث عالم ہے تو کیا محدثات ان صفات پر دلالت نہیں کرتی؟ علامہ فرماتے ہیں وفی عدم دلالت المحدثات علیہ، کہ محدثات کی دلالت ان صفات پر نہیں ہے، ان شکلوں، کیفیتوں، مقادیروں پر اور اللہ واجب الوجود کے مرکب ہونے پر نہیں ہے۔ محدثات کی دلالت ان چیزوں پر نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی ترجیح بلا مرجح بھی یہ صفات مان لیں، یہ شکلیں، صورتیں مان لیں ترجیح بلا مرجح، اور ترجیح بلا مرجح کے قول لازم نہیں آئے گا، آپ بلا مرجح ان چیزوں کو تسلیم کر لیں۔ دلیل ہم کہیں گے کہ محدثات ان پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ان شکلوں، کیفیتوں پر تو محدثات کی دلالت بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ان کو بلا مرجح مان لیں؟ فَيُفْتَقَرُ إِلَى مُخَصِّصٍ، تو ایک مخصص کی احتیاج اور ضرورت پیدا ہوگی، اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْغَيْرِ، تو مرکب بالصور والاشکال، ایسا مرکب جو صورتوں اور شکلوں میں ہو وہ تحت قدرت الغیر، غیر کی قدرت کے تحت داخل ہو جائے گا، اور اس قول کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں ماننا درست نہیں ہے، یہ شایان شان نہیں ہے خدا بند قدوس کے۔ فَيَكُونُ حَادِثًا، اور جب افتقار الی المخصص ہوگا
اور دخول یا اتباع تحت قدرت الغیر ہو جائے گا، فیکون محدثا، تو محتاج جو ہوگا، جو قدرت غیر کا محتاج ہے وہ حادث بن جائے گا، کیونکہ حادث کی طرف محتاج بھی حادث ہی ہوتا ہے، قدیم تو حادث کا محتاج نہیں ہوتا۔ بخلاف مثل العلم، یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال مقدر یہ ہے کہ آپ ان صفات کو، اشکال، صورتوں، کیفیات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ برابر درجے کی ہیں اور محدثات کی دلالت ان چیزوں پر نہیں ہے۔ تو سوال یہ کہ جن صفات ثبوتیہ کو آپ ثابت کرتے ہیں، الحیات والعلم والقدرت والارادت والسمع والبصر والکلام، تو جن صفات ثبوتیہ کا آپ اس بات فرماتے ہیں تو محدثات کی دلالت کیا ان پر ہے یا نہیں؟ علم اور قدرت پر، حیات، سمع، بصر، کلام پر بھی محدثات کی دلالت ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں بخلاف مثل العلم والقدرہ، برخلاف علم اور قدرت کے، فإنها صفات کمال، چونکہ یہ صفات جو ہیں کمال کی صفات ہیں، تدل المحدثات على ثبوتها، اور ممکنات اور محدثات ان صفات ثبوتیہ کے اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یعنی جتنی بھی دنیا میں مصنوعات ہیں، مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں پیدا فرمایا، یہ ساری کی ساری مخلوقات، مصنوعات، محدثات دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا ظاہر بات ہے وہ عالم بھی ہوگا، بنانے والا ظاہر بات ہے وہ قادر بھی ہوگا، وہ سمیع اور بصیر اور متکلم بھی ہوگا۔ تو چونکہ محدثات کی دلالت ان صفات ثبوتیہ پر ہے تو بلا کسی مرجح کے ان صفات ثبوتیہ کو ماننا ترجیح بلا مرجح کو لازم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ان صفات پر دلالت کرنے والی چیزیں دنیا میں موجود ہیں جن کو ہم محدثات اور مخلوقات کے نام سے جانتے ہیں۔ وَأَضْدَادُهَا صِفَاتُ نُقْصَانٍ، اور وَأَضْدَادُهَا صِفَاتُ نُقْصَانٍ لَا دَلَالَةَ عَلَى ثُبُوتِهَا، ان صفات ثبوتیہ کی جو ازداد ہیں وہ صفات نقصان ہیں، اور محدثات کی، مخلوقات کی دلالت ان صفات نقصان کے ثبوت پر نہیں ہے۔ لا دلالة على ثبوتها، صفات محدثات کی دلالت صفات ثبوتیہ کی ازداد پر نہیں ہے، لہذا ازداد یعنی علم کی ضد ہے جہل، قدرت کی ضد ہے عجز، حیات کی ضد ہے موت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفات ثبوتیہ تو ثابت ہیں چونکہ محدثات کی دلالت ہے، لیکن ان صفات ثبوتیہ کی جو ازداد ہیں وہ ثابت نہیں ہیں چونکہ محدثات کی دلالت ان پر نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں لأنها تمسكات ضعیفہ، اس عبارت کے تعلق ہے على ما اشرنا الیہ لا على ما ذهب الیہ المشائخ، مشائخ جس طرف گئے ہیں اس میں کمزور پہلو ہیں، تو اس عبارت کے تعلق اسی اس عبارت سے ہے کہ مشائخ جس طرف گئے ہیں اس طرف جانا یہ کمزور استدلال ہے۔ فرماتے ہیں لأنها تمسكات ضعیفہ، اس لیے کہ یہ کمزور استدلالات کیے گئے ہیں، توہن عقائد الطالبین، جو طلبہ کے عقائد کو کمزور کرتے ہیں، یہ ایسے دلائل ہیں تنزیح کے باب میں، تنزیحات کے باب میں جو طلبہ کے عقائد کو کمزور کرتے ہیں، وتوسع مجال الطاعنین، اور طعنہ زنی کرنے والوں کا راستہ کشادہ کرتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت پر کیچڑ اچھالیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، صفات پر وہ طعنہ زنی کریں اور رائے زنی کریں۔ وتوسع مجال الطاعنین، یہ استدلالات، یہ تمسکات طعنہ زنی کرنے والوں کی راہ کو ہموار کرتے ہیں، زعما منہم، ان طعنہ کرنے والوں کی طرف سے یہ گمان کیا جاتا ہے، ان تلک المطالب العالیہ، کہ یہ بلند مطالب جو ہیں، یعنی تنزیح کے باب میں، توحید کے باب میں جو بلند مطالب ہیں، مبنیت، یہ دلائل مبنی ہیں، علی امثال هذه الشبہات الواہیہ، اس طرح کے شبہات کے، اس طرح کے واہی شبہات کے امثال پر مبنی ہیں، لہذا طعنہ زنی کرنے والوں کو موقع ملے گا اور وہ ان مطالب عالیہ پر نقب لگائیں گے اور نقد کریں گے۔ امام دفترانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن دلائل کو وہ برحق سمجھتے ہیں، خود بھی وہ ان دلائل کے نتیجے میں جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے ان دلائل سے، اس نتیجے کو آپ مانتے ہیں، لیکن حق کی بات ہے کہ امام دفترانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جو کمزور چیزیں ہیں ان کو آپ نے واضح کرنے کی کوشش کی تاکہ بعد میں کوئی بندہ ان دلائل پر رد نہ کرے اور ان دلائل کے ابطال کی کوشش نہ کرے۔ اب امام دفترانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے پیش کر دی، اس کا جواب کیا ہے کہ مشائخ ماتوریدیہ کے دلائل کے سارے کمزور ہیں۔ اس کے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ علماء ماتوریدیہ کا مطمع نظر یہ رہا کہ عوام کو آسان اور عام فہم انداز سے بات سمجھ میں آ جائے، انہوں نے ایسے آسان اور عام فہم
ٹریک بنایا ہے جس پہ عوام آسانی سے داخل ہو تو یوں چلتے یا بلکہ سیدھا ایک ٹریک بنایا ہے کہ بھئی اگر واجب جو ہے مرکب ہو جائے گا تو اس کی اجزاء بھی صفات کمال سے متصف ہوں گے یا نہیں. اگر اجزاء بھی صفات کمال سے متصف ہوں تو تعدد وجبہ لازم آئے گا. اگر اجزاء صفات کمال سے متصف نہیں ہے تو نقص اور حدوث کے قول لازم آئے گا. تو آسان انداز سے انہوں نے عوام کو یہ مسائل سمجھا دیے. لیکن چونکہ علماء اشاعرہ یہ بات کی کھال اتارنے کا فن رکھتے ہیں, یہ الفاظ کی گہرائیوں میں اترنا جانتے ہیں اور الفاظ کی کھال اتارنا جانتے ہیں, اس لیے علماء اشاعرہ جن میں امام غزالی, امام رازی رحمۃ اللہ علیہم اور خود ہمارے شارح رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں, یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان مطالب میں یا ان معانی میں یا ان تعبیرات میں یہ شقم پائے جاتے ہیں جن کو دور کرنا نہایت ضروری ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے واجب الوجود کے عدم ترکیب کو پڑھا اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی شکلوں, صورتوں, کیفیتوں اور مقداروں سے کیوں مرکب نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.